السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مرید حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں MH فیکٹس۔ دوستو، دنیا میں لاکھوں طرح کے جانور موجود ہیں اور کچھ جانوروں کو لوگ پیٹ کے طور پر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور کئی اینیملز صرف زو میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر کبھی کبھار جانور ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں جو انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں کے کچھ ان یوزول بیہیویئرز کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل MH فیکٹس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 1، برڈ ریلیشن شپ۔ دوستو، یہ جو ہیوج برڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام کونڈور ہے اور یہ ساؤتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ پرندہ اتنا بڑا ہے کہ جب یہ اپنے پر کھولتا ہے تو وہ 11 فٹ تک پھیل جاتے ہیں اور اس کا وزن بھی 15 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے میسو برڈ ہے، لیکن یہ پرندہ جتنا بھی ان یوزول کیوں نہ ہو، بہرحال ان کے اندر بھی فیلنگز ہوتی ہیں۔ یہ جو کونڈور برڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام لوکو ہے۔ اصل میں جب یہ پرندہ چھوٹا تھا تو اس شخص نے اسے ریسکیو کیا تھا۔ اس شخص نے بچپن میں اس کی دیکھ بھال کی تھی، پھر یہ نیچر میں واپس چلا گیا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب یہ کونڈور بڑا ہوا، یہ اس شخص کے گھر پر آنا شروع ہو گیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ برڈ اس شخص سے اتنا پیار کرتا ہے کہ آئے دن اس کے گھر پر اسے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، اور جب یہ آتا ہے تو یہ شخص اسے گلے لگا کر ملتا ہے اور اس سے باتیں بھی کرتا ہے۔ دوستو، کونڈور کا ایسا بیہیویئر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ نمبر 10، اورانگوٹن۔ دوستو، آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ منکیز دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ اینیملز میں سے ایک ہیں۔ یہ صرف کھانے پینے میں ہی تیز نہیں ہوتے بلکہ یہ ہر کام کو بہت جلدی سیکھ بھی لیتے ہیں۔ اورانگوٹن منکی کی ایک نسل ہے جو انڈونیشیا اور ملائیشیا کے رین فارسٹس میں پائی جاتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے BBC نے ان منکیز کی انٹیلیجنس کو چیک کرنے کے لیے ایک تجربہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک روبوٹ منکی ڈیزائن کیا جو کہ آری سے لکڑی کاٹ سکتا تھا۔ پھر اس منکی کو وائلڈ اورانگوٹن کے پاس بٹھایا گیا۔ جب ریئل منکی نے اس روبوٹ کو لکڑی ساو کرتے دیکھا تو اس نے بھی فوراً آری اٹھا لی اور درخت کی شاخ کو کاٹنا سٹارٹ کر دیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس بندر نے بالکل انسانوں کی طرح درخت کی شاخ کو پرفیکٹلی سا کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ آ کر اس روبوٹ کے ساتھ بیٹھ گیا اور تیزی سے لکڑی کاٹنا سٹارٹ ہو گیا تاکہ اس روبوٹ سے پہلے ہی کام ختم کر لے۔ یہ سچ میں کمال ہے۔ نمبر 6، ڈال کریب۔ دوستو، ہرمٹ کریب کیکڑوں کی ایک نسل ہے کہ سمندر کے کنارے پائی جاتی ہے۔ جب یہ کیکڑا پانی سے نکلتا ہے تو اپنی سکن کو بچانے کے لیے سی شیلز کا استعمال کرتا ہے، لیکن 2015 میں اس کیکڑے کا ایک سٹرینج بیہیویئر دیکھا گیا۔ 2015 میں کچھ ٹورسٹ تائیوان کی اس بیچ پر گھوم رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گڑیا کا سر خود بخود چل رہا ہے۔ جب انہوں نے اس کو قریب سے دیکھا تو اس کے اندر ایک کریب تھا جس نے گڑیا کے سر کو ہی اپنا شیل بنا لیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب ان لوگوں نے بیچ کو مزید ایکسپلور کیا تو انہیں یہ ہرمٹ کریبس پلاسٹک کے بلاکس اور بوٹلز میں بھی نظر آئے۔ اصل میں ایسا پلاسٹک پولوشن کی وجہ سے ہوا تھا۔ ویسے تو یہ کیکڑے سی شیلز سے اپنی باڈی کور کرتے ہیں، لیکن وہاں پلاسٹک اور کچرا ہونے کی وجہ سے ان کریبس نے انہی چیزوں کو اپنا شیل بنانا سٹارٹ کر دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پولوشن نیچر کو کیسے ڈیمیج کر رہی ہے۔ یہ نظارہ حقیقت میں بہت ہی الگ تھا۔ نمبر 5، کیک کٹنگ ریئیکشن۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیسٹری شیفز ہر طرح کے ریئلسٹک کیک بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈاگز اینڈ کیٹس کی طرح کے کیک بنواتے ہیں اور اپنے پیٹ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کئی پیسٹری شیفز اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایسا زبردست کیک بناتے ہیں جسے دیکھ کر یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ کیک ہوگا، لیکن جانوروں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ اس طرح کے کیک بھی بنائے جاتے ہیں۔ کچھ اونرز نے اس طرح کے کیک بنوا کر اپنے پیٹس کا ریئیکشن چیک کیا کہ جانور ایسے کیک کاٹنے پر کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لوگ ان کیکس کو سامنے رکھتے ہیں اور ڈاگز کے سامنے اس کیک کو کاٹتے ہیں۔ ڈاگز ایسے سین کو دیکھ کر شاکڈ ہو جاتے ہیں اور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کہ اونر کہیں اسے بھی نہ کاٹ دے۔ ریئلی ان پیٹس کا بیہیویئر اتنا پیور ہوتا ہے کہ یہ شاکنگ فیس دیکھ کر ہی مزہ آ جاتا ہے۔ ایسا پرینک حقیقت میں بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور اس پر پیٹس کا بیہیویئر بھی پرائس لیس ہوتا ہے۔ نمبر 4، کروز۔ دوستو، کروز دنیا کے کامن برڈز میں سے ایک ہیں اور یہ دنیا کے ہر علاقے میں ہی پائے جاتے ہیں، اور کئی لوگ تو انہیں کسٹ برڈ بھی تصور کرتے ہیں۔ پیتھولوجسٹ کے مطابق جب کسی کوے کی موت ہوتی ہے تو اس کے دوست یا دوسرے کوے بہت ہی سٹرینج بیہیو کرتے ہیں۔
اس چیز کا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ایک ریسرچر کیلی سوئفٹ نے سٹی پارک میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور یہ وہاں ایک ویئرڈ ماسک پہن کر گئیں اور اپنے ساتھ ایک مرا ہوا کوا لے گئیں۔ جیسے ہی اس کوے نے ایک کرو کی ڈیڈ باڈی اس پارک میں دیکھی تو وہ چیخنا چلانا سٹارٹ ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں درجنوں کوے جمع ہو گئے اور وہ سب شور مچانا شروع ہو گئے۔ ایتھولوجسٹ کا ماننا ہے کہ کوے اپنے مرے ہوئے دوست کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ کیلی اسی ماسک میں اگلے دن کووں کے لیے کھانا لے کر آئی تو وہاں ایک بھی کوا نہیں رکا، بلکہ انہوں نے جیسے ہی کیلی کو دیکھا تو وہاں سے سب کے سب کوے بھاگ گئے۔ آف کورس یہ ڈر کی وجہ سے تھا، لیکن بہرحال کروز کا یہ سٹرینج بیہیویئر دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ نمبر 3، منکیز۔ دوستو، بایولوجسٹ اینیملز کی نیچر جاننے کے لیے آئے دن طرح طرح کی ایکسپیریمنٹس کرتے رہتے ہیں۔ ریسنٹلی لنگر منکیز پر ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس نے تمام سائنسدانوں کو چونکا دیا۔ یہ جو بندر آپ دیکھ رہے ہیں انہیں لنگر منکیز کہا جاتا ہے، جو کہ انڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان پر ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے منکیز کے ایک گروپ کے پاس ایک ریئلسٹک منکی ڈال رکھی گئی۔ ان بندروں نے اس ڈال کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ وہ بے جان تھی تو وہ نیچے گر گئی۔ تو ان بندروں کو لگا کہ یہ منکی مر چکی ہے، تو سب بندروں نے اس کے مرنے پر ایسا بیہیو کیا جیسا کہ عام انسان کسی کی موت کے بعد کرتا ہے۔ یہ تمام بندر انسانوں کی طرح ایک دوسرے کو گلے لگا کر انہیں حوصلہ دے رہے تھے، اور ایون ان میں سے ایک بندر نے تو ڈال کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ لنگر منکیز کی فیلنگ بالکل انسانوں کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ نہ صرف غمگین ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بھی بنتے ہیں۔ یہ سین ریئلی انبلیویبل تھا۔ نمبر 2، کیپلن رول۔ دوستو، کیپلن مچھلیوں کی ایک نسل ہے جو کہ سمندر میں پائی جاتی ہے۔ یہ مچھلیاں سائز میں بالکل چھوٹی سی ہوتی ہیں اور ان کا کلر سلور ہوتا ہے۔ یہ مچھلیاں دنیا کے بہت سے ساحل سمندر پر پائی جاتی ہیں، لیکن کینیڈا میں ان مچھلیوں کا ایک حیرت انگیز بیہیویئر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر سال جون یا جولائی کے مہینے میں کیپلن فش لاکھوں کی تعداد میں لہروں کے ساتھ بیچ پر آ جاتی ہیں۔ یہ مچھلیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں کہ جب سمندر کی لہر بیچ پر آتی ہے تو پانی واپس چلا جاتا ہے اور یہ مچھلیاں بیچ پر ہی رہ جاتی ہیں۔ اس ایونٹ کو کیپلن رول کہا جاتا ہے، اور اس نیچرل فینومینا کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے ٹریول کر کے آتے ہیں۔ ان مچھلیوں کی یہ ہیوج گیدرنگ پرندوں اور ویلز کو بھی اٹریکٹ کرتی ہیں، خاص طور پر ویلز اس کنارے کے پاس پانی میں ان مچھلیوں کو کھانے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ایک ہی جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ دیکھنے والوں کے مطابق یہ مچھلیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں کہ پوری بیچ سلور کلر کی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ نظارہ سچ میں دیکھنے لائق ہے۔ نمبر 1، ایلیفینٹ۔ دوستو، اگر ایلیفینٹ کی بات کریں تو یہ زمین پر دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے۔ ان کا سائز اتنا میسو ہوتا ہے کہ عام لوگ تو شاید انہیں دیکھ کر ہی ڈر جائیں گے۔ ہاتھی بہت ہی فرینڈلی اینیمل ہے۔ یہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ ان میں فکر کا احساس بھی ہوتا ہے، خاص طور پر انسانوں کے لیے۔ یہ جھنڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایک دریا کے کنارے ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہاتھیوں کا ایک گروپ دریا پر پانی پی رہا تھا کہ ایک شخص دریا میں تیرتا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا۔ ہاتھی کے ایک بچے کو لگا کہ شاید یہ شخص ڈوب رہا ہے، اور یہ اس کی مدد کے لیے بھاگتا ہوا دریا میں آ گیا۔ یہ بیبی ایلیفینٹ سپیڈ سے اس شخص کی طرف آیا اور اسے اپنی سونڈ پکڑائی تاکہ وہ اسے پکڑ کر کنارے تک چلا جائے۔ حالانکہ یہ شخص ڈوب نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی ہاتھی کو اس کی اتنی فکر تھی کہ وہ اس کی جان بچانے کے لیے آ گیا۔ ہاتھی کا یہ عمل واقعی کسی اچھے انسان سے کم نہیں تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور اپنے کمنٹس کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور خوبصورت اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔